السلام علیکم دوستو، میں ہوں باغی نوید۔ پنی پیٹ پالو پارٹی، یزیدی پارٹی، کرپٹ پارٹی اور سندھ کی دشمن پارٹی کے چیئرمین نے یہ بیان داغا ہے عوام کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ انسانی حقوق کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے۔ حالانکہ یہ انسانی حقوق اور انسانوں کے بڑے سے بڑے دشمن ہیں جو سندھ کے عوام کے ساتھ بہت بڑی دشمنیاں کر رہے ہیں، اور سندھ کے ساتھ جو مظالم انہوں نے کیے ہیں شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ موصوف نے آگے بیان میں فرمایا کہ صاف پانی اور اچھی خوراک ہر شہری کا حق ہے، تو محترم سکھر والوں سے اور سندھ کی عوام سے یہ حق کیوں چھینے گئے ہیں؟ اور یہ حق چھیننے والی آپ کی پارٹی ہے۔ آپ خود تو اچھی خوراک کھاتے ہیں، صاف پانی پیتے ہیں، اور سکھر کی عوام کو اور دیگر علاقوں کو آپ خراب پانی، گٹر کا پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کون سے حقوق کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقوق صرف آپ کے لیے ہیں یا آپ کے چمچے چیلوں کے لیے ہیں؟ سکھر میں جو بھی صاف پانی کے لیے بجٹس آتے ہیں وہ آپ کے چمچے چیلے جو سکھر میں آپ نے تعینات کیے ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور کون کھا رہا ہے؟ اور آپ نے اچھی خوراک کی بات کی، اچھی خوراک تو آپ نے سندھ کی تباہ کر دی۔ جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی اسمبلیوں میں، آپ کے دفتروں میں پہنچ جاتی ہیں، اور عوام تو کھانے کے لیے پریشان ہے۔ آپ تو سکون سے عوام کا خون بھی پی جاتے ہیں۔ آپ کو کون منع کرے؟ آپ کو کون سمجھائے کہ آپ نے بالکل میڈیا پہ بیٹھ کر بڑے بڑے جھوٹی بکیں پوری زندگی، اور سچائی تو آپ سے نکلتی نہیں، کیونکہ آپ نے آگے یہ کہا تھا کہ جو سیلاب نے تباہیاں مچائی ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے نقصان کیے ہیں، تو محترم جو پاکستان میں سندھ میں خصوصی نقصانات ہوئے تھے اور باہر سے جو بجٹس آئے تھے سندھ کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ کون سے حرام خور کھا گئے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ حرام خور آپ ہی ہیں، آپ کی پارٹی والے ہیں جو سندھ کی عوام کو طرح طرح کے خواب دکھا کر اور ان کے خواب چکنا چور کر دیتے ہیں۔ جب سیلاب آیا تو اور باڑھ فنڈ آئے تھے تو آپ کی پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو بھی غریب ہیں جس کے گھر گر گئے ہیں سیلاب کی بارش کی وجہ سے، ہم ان کو گھر بنوا کر دیں گے۔ تو وہ گھر بنوانے کے پیسے بھی آپ ہی تو کھا گئے سر۔ آپ کی گاڑیوں میں جو پیٹرول آتا ہے یا آپ کی خوراک کا جو بندوبست ہوتا ہے وہ آپ خود نہیں کماتے، وہ یہی پیسے ہیں جو عوام کے تھے، اور آپ ایسے کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں دی۔ بڑی شرم کی بات ہے، بے شرمو، اور بیٹھ کر ٹی وی پر یہ بیان دیتے ہو کہ ہم نے غریبوں کی بہت بڑی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے۔ سکھر سول ہاسپٹل کی کیا حالت ہے، سکھر کے روڈوں کی کیا حالت ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ سندھ کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے، اور کس نے کیے آپ یہ کیسے بتائیں؟ کیونکہ آپ ہی نے کیے۔ اور ہاں، ایک اور بات، سکھر میں جو آپ نے ہمارے اوپر میئر مسلط کیا ہے ارسلان شیخ، اس نے ایک سڑک بنوائی ہے آئی بی والی اور ایئرپورٹ روڈ والی، تو وہ پورے سکھر میں ڈھول پیٹتا پھر رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، سکھر آئی بی کی سڑک اور ایئرپورٹ روڈ کی سڑک ہم نے بنا دی۔ اب اس کو کون بتائے کہ سکھر کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں روڈ کے بجٹس 3 بار آئے ہیں اور آپ کھا گئے ہیں۔ وہ بجٹس کہاں ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نمائش چوکی، گڈانی چوک، پرانا سکھر، اور یہاں سے قریشی روڈ، مائکرو کالونی، لطیف پارک اور سول ہاسپٹل جو مین راستہ ہے، ان کے بجٹس، ان روڈوں کے بجٹس آپ کھا گئے، گٹروں کے بجٹس کھا گئے، نالیوں کے بجٹس کھا گئے، اسٹریٹ لائٹ کے بجٹ یہی نعمان ارسلان والے کھا گئے، اور ان کے چیلے چپاٹے کھا گئے۔ تو وہ حساب کون لے گا؟ آپ اپنی پارٹی کو تو حقوق سکھائیں انسانیت کے، وہ خود انسان نہیں ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ڈوب کر مرنے جیسی بات ہے، ڈوب کر مرتے بھی نہیں۔ آج تک واٹر سپلائی کا پانی جو گٹروں کا پانی ہے سکھر کی عوام کو پلایا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھائیں اپنے چیلوں کو کہ سکھر کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہے۔ آپ سول ہاسپٹلز کے حالات دیکھیں، وہاں ویل چیئرز نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹرز نہیں بیٹھتے۔ آپ کیا کریں؟ سول ہاسپٹل کا جو مین راستہ تباہ ہوا پڑا ہے، آپ وہ کیوں نہیں بنواتے؟ جا کر وہاں بنواتے ہیں جو روڈ بنے ہوئے ہیں۔ پتا ہے کیونکہ وہاں آپ کے اچھے خاصے گزرتے ہیں، اس لیے آپ بنا دیں، نہیں تو آپ کو بھی پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ وہ سڑک بنائیں گے جہاں سے آپ گزرتے ہیں، آپ وہ سڑک بنائیں گے جہاں سے ایس پی گزرتا ہے، آپ وہی سڑک بنائیں گے جہاں سے جج گزرتا ہے یا آئی بی، جہاں بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہی سڑک بنائیں گے، اور غریبوں والی سڑک پر تو آپ کی نظر نہیں پڑتی۔
कितने साल 10 15 20 साल हो गए हैं, हमारी सड़क खराब पड़ी है और आपको नजर नहीं आती, अंधों की तरह बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं। आराम करो, एक सड़क तो बनाइए। कौन से तुमने तीर मारा? ये लाखों के बजट से जो तुम खा गए हो वो कहाँ है? एक दिन ऐसा आएगा आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर यहाँ हिसाब नहीं देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जरूर हिसाब देंगे। ये जो उम्रे वगैरह करते हैं ये आवाम का खून पीकर आप करते हैं, और आपको सोचना चाहिए कि आवाम को पैसों से, हराम के पैसों से भी उम्रे होते हैं क्या? क्या आपको, अगर आपने अजर की उम्मीद लेकर ये उम्रा किया है और आवाम के पैसों से किया है, जुल्म के पैसों से किया है और अजर की उम्मीद लेकर किया है, तो आप सोच लें कि आपने कुफर किया है। आप कलमा फिर से पढ़ लें, क्योंकि जो चीज अल्लाह ने हराम की है उसको हिलाल कहना ये कुफर है।